رحم الله من يقرأ الفاتحة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومقتدانا وهادينا محبوب رب المشرقين والمغربين نبي الكونين إمام الحرمين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم كل نفس ذائقة الموت إنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فهو فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صلوات پڑھیں بر محمد. حضرات آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کی 7ویں ورثی ہے سید زین العباد ابن محمد رضا اور تمام مرحومین کے لیے ایصال ثواب فرمائے.
ایک نعرہ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ مجلس برسی ہے اور ایصال ثواب کی مجلس ہے، اسی عنوان سے آیہ کریمہ کا انتخاب کیا گیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185۔ پہلا جملہ اس آیہ کریمہ کا اتنا مشہور ہے کہ ہمارا بچہ بچہ اس کا ترجمہ جانتا ہے۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا، موت کا ذائقہ، موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ اچھا، موت کا مزہ، دیکھیے توجہ رکھیے گا، چونکہ میرے سامنے بزرگان دین تشریف فرما ہے اور قبلہ بھی تشریف فرما ہے، میں اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں گا۔ ذائقہ الگ الگ ہوتا ہے اور الگ الگ چیز کا ذائقہ ہوتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے نا۔ اب ذائقہ، کھانے کا ذائقہ الگ ہوتا ہے، پینے کا ذائقہ الگ ہوتا ہے نا، سونے کا ذائقہ الگ ہوتا ہے نا۔ سونے کا ذائقہ بھی ہوتا ہے جب صبح کو نسیم سحر کے ہلکے ہلکے جھونکے آتے ہوں اور نیند کا خمار بڑھا ہو، اور ایسے عالم میں چادر تان کے سونے کا جو ذائقہ ہے، جو مزہ ہے، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ نے کہا کہ بھائی صبح کا وقت ہے، مؤذن اذان دے رہا ہے، مؤذن کی اللہ اکبر حی علی خیر العمل کی آواز آ رہی ہے، اور نیند ہے کہ اپنے ذائقے کی انتہا پہ ہے۔ اب اللہ، یعنی انسان اور شیطان، میں اللہ کی بات نہیں کروں گا، انسان اور شیطان میں جنگ ہو رہی ہے۔ انسان میں اگر انسانیت ہے، انسان اور شیطان میں جنگ ہو رہی ہے۔ انسان کی انسانیت یہ کہتی ہے اٹھو، انسانیت یہ کہتی ہے اٹھو اور اپنے رب کی طرف بڑھو، اور شیطانیت یہ کہتی ہے چونکہ نیند کا ذائقہ اتنا اچھا ہے، چادر تانو اور سو جاؤ۔ اب یہاں پہ انسان میں اور شیطان میں جہاد ہے۔ اب جہاد چالو ہے، میدان جہاد انسان کا سینہ ہے۔ اگر نماز کے لیے اٹھ جاتا ہے تو خدا جیتتا ہے، اگر سو جاتا ہے تو شیطان جیت جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ موت کا بھی ذائقہ، نیند کا بھی ذائقہ ہے۔ اچھا، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، بہت سے ذائقے ہیں۔ نماز کا بھی ذائقہ ہے، عبادت کا ذائقہ ہے۔ اگر ذائقہ عبادت آنے لگے، پھر حکم نہیں دیا جاتا ہے کہ نماز پڑھو، پھر روکا جاتا ہے کہ اب سجدے بہت ہو گئے ہیں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ہے نا۔ عبادت کا مزہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟
مزہ ہوتا ہے۔ عبادت میں جب مزہ آتا ہے تو پھر موت کی پرواہ نہیں ہوتی، موت ڈر کے پیچھے ہٹتی ہے، عبادت کرنے والے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح مرنے کا مزہ جب آنے لگتا ہے تو حسین روکتے ہیں، مرنے والے بے قرار نظر آتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ ذائقہ ہے نا، موت کا ذائقہ ہے، قرآن کا ذائقہ ہے۔ قرآن پڑھنے کا اگر مزہ مل جائے تو پھر انسان کو روکنا پڑتا ہے کہ بس کرو بس کرو۔ تو ہر چیز کا ذائقہ ہے، موت کا بھی ذائقہ ہے۔ اور جب موت کا، میں نے کہا موت کا ذائقہ آنے لگتا ہے، موت کا مزہ آنے لگتا ہے تو پھر حالت سجدہ میں پیر سے تیر کھینچ لیا جاتا ہے اور نمازی کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ موت کا مزہ ہے۔ اچھا، موت آنی کسے ہے؟ موت آئے گی کسے؟ کلو نفس، نفس کو آئے گی، ہر نفس کو آئے گی، ذی روح کو آئے گی، جس میں روح پائی جاتی ہے۔ پتھروں کو موت آئے گی؟ پتھر نفس نہیں رکھتا، لیکن قرآن تو کہتا ہے کہ ہم انہیں بھوسا بنا دیں گے، ہے نا؟ تو وہ موت نہیں ہے، وہ حکم خدا ہے۔ موت صرف نفس کو آتی ہے، مرنا صرف نفس کو ہے۔ جیسا بھی ہو، گورا ہو، کالا ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، اچھا ہو، برا ہو، جیسا بھی ہو، مرنا نفس کو ہے۔ موت نفس کو آئے گی۔ خدا چونکہ نفس نہیں رکھتا، خدا چونکہ نفس نہیں رکھتا، اس لیے اسے موت نہیں آ سکتی ہے، موت نفس کو آئے گی۔ عزیزان محترم، بات جب آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ مرے گا نفس، موت نفس کو آئے گی، لیکن اگر کسی کا نفس شب ہجرت بک گیا ہو اور مرضی پروردگار خرید لی گئی ہو، اب دنیا کہے تو مر گئے ہیں، لیکن ہم نہیں مانتے کہ علی کو موت آئی کیونکہ نفس تو بک گیا تھا۔ علی کو موت نہیں آئی، اسی لیے جب بھی پکارا جاتا ہے، جہاں پکارا جاتا ہے، وہاں مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ ہر رات عبادت میں گزاری لیکن، واہ، عمر بھر رات عبادت میں گزاری لیکن، اب سوئے بھی کر شب ہجرت تو پیغمبر کے لیے سبحان اللہ، نعرہ صلوات۔ اللہ۔ اب انہوں نے مجھے بھی جوش دلا دیا تو مجھے بھی نذیر باقری کے شعر یاد آ گیا شب ہجرت کے عنوان سے۔ مرضی پروردگار، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جو اپنا نفس دے دیتے ہیں، مرضی پروردگار لے لیتے ہیں۔ اب مرضی تلاش کرنا ہے، اگر مرضی لینا ہے، فلاں صاحب ان سے اللہ راضی ہو جائے، آپ تو سمجھدار ہیں، ان سے اللہ راضی ہو جائے، ان سے اللہ راضی ہو جائے، ان سے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ راضی کیسے ہوگا؟ مرضی تو علی کو دے چکا ہے۔ اگر راضی کرنا ہے اللہ کو تو پہلے علی کو راضی کرو، اور علی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک زہرا راضی نہ ہو جائے۔ اور زہرا نے کہا ہم قیامت تک راضی نہیں ہوں گے، ڈھونڈتے رہیے مرضی۔ تو مرضی بک گئی۔ علی سوئے ایسے سوئے، جب اٹھے صبح کو تو یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ آج ایسا سویا کہ زندگی میں کبھی سویا ہی نہیں تھا، ہے نا؟ آپ سنتے رہتے ہیں ایسا سویا کہ زندگی میں کبھی نہیں سویا تھا، کیونکہ جو ایک ایک رات میں 1000 رکعت نمازیں پڑھتا ہو، اس کے ساتھ سونا کیسا؟
سونا نہیں تھا، وہاں تو جاگنا تھا، لیکن آج سوئے، اور لوگ سوئے علی لوگ پیغمبر سمجھتے رہے، علی کو لوگ پیغمبر سمجھتے رہے، علی سوتے رہے، جب صبح کو اٹھے تو لوگ آئے، کہا بھائی رسول کہاں گئے؟ تو علی نے کیا کہا تھا؟ ہاں، کیا میرے حوالے کر کے گئے تھے؟ لیکن ایسا سوئے کہ زندگی میں کبھی نہیں سوئے۔ بک گئی مرضی قدرت، نذیر باقری، بک گئی مرضی قدرت، نفس کی چاندی کے ہاتھ۔ اگر میری بات پہنچ جائے، بک گئی، علی نے مرضی پروردگار لی، اپنا نفس دیا، بک گئی مرضی قدرت، نفس کی چاندی کے ہاتھ، زندگی بھر جاگنے والے کو سونا مل گیا، زندگی بھر جاگنے والے کو سونا مل گیا۔ تو نفس کو موت آنی ہے، اللہ نے کہا کلو نفس ذائقۃ الموت۔ اچھا، موت کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ کھٹا میٹھا کیسا؟ اگر حسن کا یتیم نہ بتا جاتا تو خدا کی قسم قیامت تک موت کا مزہ نہیں معلوم ہوتا۔ وہ تو قاسم ابن حسن بتا گئے کہ اگر حق پہ مرتے ہو تو شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور اگر ناحق مرتے ہو تو زہر سے زیادہ کڑوی ہوتی ہے۔ اگر حق پہ آئے تو شہد سے زیادہ شیریں ہے، ناحق آئے اچھا مر گئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا، دیکھیے ترتیب سے چلیے میرے ساتھ، میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ اتنا حصہ اتنا عام ہے، اتنا پڑھا جاتا ہے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے۔ اگلا حصہ کیا ہے؟ انما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ دیکھو، جب موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے تو تمہارے اعمال کا بدلہ ہم روز قیامت دیں گے۔ تو جو ہے آپ کی، تمہارے اعمال کا بدلہ ہم روز قیامت دیں گے، توفونا، ہم دیں گے، میں نہیں کہا۔ اچھا، خدا نے قرآن میں دو لہجوں میں گفتگو کی ہے، بات جب آ گئی ہے تو میں یہ بھی عرض کر دوں، دو لہجوں میں گفتگو کی ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ ہم نے کیا، تو توجہ رکھیے گا، کبھی کہتا ہے ہم نے کیا، اور کبھی کہتا ہے میں نے کیا۔ انما توفونا، ہم بدلہ دیں گے۔ دیکھیے قرآن کی ایک آیت پڑھوں میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین۔ خلقنا، ہم نے نہیں پیدا کیا، توجہ رکھیے گا، تھوڑی سی علمی گفتگو ہے، میں قبلہ سے اصلاح کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، تھوڑی سی توجہ رکھیے گا۔ انما توفونا اجورکم، ہم بدلہ دیں گے۔ کہنے لگا افحسبتم، دوسری آیت، افحسبتم انما خلقناکم عبثا ثم الینا لا ترجعون۔ کیا تم یہ سوچتے ہو، افحسبتم انما خلقناکم، ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ دو آیتیں ہو گئی، ہم نے زمین اور آسمان اور اس کے بیچ میں جو کچھ ہے وہ بیکار نہیں پیدا کیا، ہم نے تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا، دو آیتیں۔ اب سورہ حلطہ کا کیا کرو گے؟ کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حلطہ علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا من نطفۃ امشاج، ملے جلے پانی سے، نبتلی ہے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے اسے دیکھنے اور سننے والا بنایا، وَإِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے پیدا کیا، ہم نے دیکھنے والا بنایا، ہم نے سننے والا بنایا،
انا ہدیناہ السبیلا، اور ہم نے اسے سیدھے راستے کی ہدایت کر دی۔ کتنی مرتبہ ہم کہا ہیں؟ پہلے کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ تم سوچتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، وما خلقنا السماوات والارض، ہم نے زمین و آسمان کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ پھر اس میں کہا ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم نے دیکھنے اور سننے کے لائق بنایا، ہم نے سیدھے راستے کی ہدایت کر دی۔ اب والذاریات میں آئیے، سورہ والذاریات کیا کہتا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے یہاں پہ میں کہتا ہے ماجرا کیا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ اگر بات میری پہنچ گئی تو انشاءاللہ دعا کا طالب ہوں گا۔ ماجرا کیا ہے؟ کبھی کہتا ہے ہم نے کیا، اچھا ہم کب بولتے ہیں؟ ہم بیٹھے ہیں، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، جب کئی لوگ جمع ہوں تو ہم بولتے ہیں، اردو کا یہی قاعدہ ہے نا، اور ایک کے لیے میں بولتے ہیں، تو میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اکیلا ہوں نا، ہم بیٹھے ہیں، پورا مجمع بیٹھا ہے۔ تھوڑی سی توجہ رکھیے گا، یہ کبھی ہم کہتا ہے کہ ہم نے پیدا کیا، کبھی کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جناتوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ کبھی ہم کہتا ہے، کبھی میں کہتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ بہت توجہ، وجہ کیا ہے؟ تو معلوم کرنے سے پتا چلا، علماء نے بتایا کہ جب کام وسیلے سے کرواتا ہے، جب کام فرشتوں کے ذریعے کرواتا ہے، جب کام وسیلے کے ذریعے کرواتا ہے تو کہتا ہے ہم نے کیا۔ جناب مریم میں عیسیٰ کی روح پھونکی، پھونکنے کے لیے خود آیا تھا؟ نہیں، جبرائیل آئے تھے، جبرائیل سے پھونکوائی تو کہا وَنَفَخْنَا، ہم نے روح پھونکی۔ توجہ ہے آپ کی؟ عیسیٰ کی روح شکم مریم میں پھونکوائی تو کہا وَنَفَخْنَا، ہم نے پھونکی۔ کہا جب وسیلے سے کرواتا ہے تو کہتا ہے ہم نے کیا، جب خود کرتا ہے کہتا ہے میں نے کیا۔ آدم میں جب روح پھونکنے لگا تو نفختو، کہا میں نے پھونکی۔ آدم میں کہنے لگا میں نے پھونکی، میں نے کہا پالنے والے یہاں بھی فرشتوں سے پھونکوا دے، پروردگار یہاں بھی فرشتوں سے پھونکوا دے۔ کہ نہیں تمہیں نہیں معلوم، ابھی فرشتوں کو سجدہ کروانا ہے، ابھی فرشتوں سے آدم کا سجدہ کرانا ہے۔ اگر فرشتوں سے پھونکوائیں گے تو میرے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم ہی نے تو پھونک کے زندہ کیا ہے، ہم ہی نے پھونک کے زندہ کیا ہے۔ تو کہا جب کام وسیلے سے کرواتا ہے تو کہتا ہے ہم نے کیا، جب خود کرتا ہے تو کہتا ہے میں نے کیا۔ اب میں ایک طرف لے جانا چاہتا ہوں آپ کو، میرے ساتھ رہیے گا۔ ابراہیم کو جانتے ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ ہے نا، بہت توجہ رکھنا، خلیل اللہ بات ذہن میں رکھنا۔ جب کام کسی سے کرواتا ہے، فرشتے سے کرواتا ہے، وسیلے سے کرواتا ہے تو کہتا ہے ہم نے کیا، جب خود کرتا ہے تو کہتا ہے میں نے کیا۔ ابراہیم کو جانتے ہیں آپ، خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست، بڑی مشقتوں سے یہ منزل پائی تھی۔ ابراہیم نے امتحان پہ امتحان دیے، اور امتحان جب پاس کر لیے تب جا کے خلیل بنے۔ بہت امتحان دینا پڑے، امتحانوں کی منزلوں سے پار ہو کے یہاں تک کہ بیٹے کی قربانی دینا پڑی، تب جا کے خلیل بنے، خلیل بن گئے۔ اب اللہ کے خلیل ہیں، خلیل و خلیل کا راز ہے، دونوں دوست ہیں۔ ابراہیم، نمرود نے کہا آگ بھڑکاؤ، نمرود نے نہیں کہا تھا، حضرت شیطان نے کہا تھا، ہے نا، کہ بھائی کیسے پھینکو، آگ بھڑکاؤ۔ جب بھڑکنے لگی اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزر جاتا تو جل جاتا، بھن جاتا۔ کہا ابراہیم کو اس میں پھینکا کیسے جائے؟ انسانوں کے پاس عقل نہیں، حضرت شیطان وہاں بھی تشریف لائے، بڑے اچھے مشورے دیتے ہیں، بڑے اچھے مشورے دیتے ہیں۔ کیا ہمیشہ
مشورہ ایسا ہوتا ہے جو سمجھ میں آ جائے. ایک صاحب گھر سے نکلے, ایک دوست راستے میں کھڑے تھے, کہاں جا رہے ہو؟ کہا مسجد جا رہا ہوں, نماز کو جماعت سے پڑھوں گا. کہا نماز جماعت تو روز ہوتی ہے, دوستی تو کبھی کبھی ملتی ہے, نماز بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. ہم نے کہا کہ اس پہ توجہ رکھنا کہ وہ دوست نہیں ہے جو نماز سے روک دے, ہے وہ دوست نہیں جو جماعت سے روک دے. تو جناب شیطان نے مشورہ کیا دیا؟ کہا کہ منجنیق بنواؤ, منجنیق بنوانے کے بعد انہیں اس میں رکھو, رکھنے کے بعد پھینک دو. یہ طریقہ بتایا نا, توجہ رکھنا. کام جب فرشتوں سے کرواتا ہے, وسیلے سے کرواتا ہے تو کہتا ہے ہم نے کیا, جب خود کرتا ہے تو کہتا ہے میں نے کیا. توجہ رکھنا. جناب ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھا گیا اور رکھنے کے بعد چکر دیے گئے, گھمایا گیا. جب خلیل, اللہ کا خلیل چکروں میں تھا, منجنیق کے چکر پہ چکر کھا رہا تھا, تو جبرائیل کی نظر پڑی, آوازی مالک تیرا خلیل ہے, مالک تیرا خلیل ہے, آگ میں جل جائے گا. کہ جبرائیل کیا چاہتے ہو؟ کہا اجازت دے پروردگار تو مدد کر دوں. پروردگار اگر اجازت دے تو میں مدد کر دوں تیرے خلیل کی. آواز آئی جبرائیل اگر وہ مدد قبول کرتے ہیں تو ضرور کر دو. یہی آپ سنتے ہیں اور یہی لوگ پڑھتے ہیں. جبرائیل چلے, توجہ رکھنا, جبرائیل چلے آئے, ابراہیم حل لکا حاجہ, کیا مدد کی ضرورت ہے؟ آپ توجہ رکھنا. نبی ہیں, معصوم ہیں, امام ہیں, خلیل ہیں, ذبیح اللہ کے باپ ہیں, صاحب شریعت ہیں, اتنے عہدے الہی پہ ابراہیم کے پاس ہیں. جبرائیل پوچھ رہے ہیں حل لکا حاجہ, ابراہیم کیا حاجت ہے, مدد چاہیے؟ اب ابراہیم چکروں میں ہیں. اگر کہہ دے, تو جو رکھنا, اگر کہہ دیں کہ ہے حاجت, حاجت تو ہے نا, اگر جبرائیل سے کہہ دیں ہاں حاجت ہے, مدد چاہیے, تو وہ ناراض, دوست ناراض کہ دوست کے ہوتے ہوئے غیر سے مدد مانگ رہے ہو, ہے نا, دوست ناراض. اچھا اگر کہیں نہیں ہے تو معصوم ہے, جھوٹ بول نہیں سکتے. کہ ہے تو, یہی تو ہے نا, کہ ہے تو مگر تم سے نہیں ہے, ہے تو مگر تم سے نہیں, جس سے ہے وہ جانتا ہے. اچھا ایک بات بتائیے, ابراہیم بڑے یا ہمارے نبی بڑے؟ ہمارے نبی بڑے. ابراہیم چھوٹے نبی, ہمارے نبی بڑے نبی, یا خادم الرسول ہیں, خادم الانبیاء ہیں. ہمارے نبی بڑے نبی, ابراہیم چھوٹے نبی. چھوٹے نبی کا نبی ہو کے چھوٹا نبی کو منجنیق کے چکروں میں چکر کھانے کے بعد اس کا دماغ اتنا حاضر رہے, اتنا حاضر رہے کہ خطا نہ ہو جائے. چھوٹا نبی تو خطا نہیں کر سکتا, اور بڑا نبی ذرا سا بخار آئے اور عصیان ہو جائے. صلوات بر محمد و آل محمد. نعرے حیدری اتنا ہلکا لگا دیا آپ نے, میں بات کہیں کی کہیں نہ پہنچ جائے, اسے ڈر رہا ہوں. نعرے حیدری آپ نے بڑا چھوٹا لگا دیا, اتنا ہلکا سا نہیں. نعرے حیدری اصل میں کیا ہے جسے ہم نعرے حیدری سمجھتے ہیں؟ نعرے, آپ شارٹ فارم سمجھتے ہیں نا, شارٹ فارم اردو میں کہتے ہیں مخفف. آج کل ہر چیز کا شارٹ فارم آ گیا ہے. آپ اٹھا کے دیکھیے مارکیٹ میں, سی ایم پی ایم ہے نا, سی ایم چیف منسٹر کا شارٹ فارم سی ایم بن گیا, پرائم منسٹر کا شارٹ فارم پی ایم بن گیا. ایسے ہی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا ڈی ایم ہے نا. اب آج کل اردو میں بھی لوگوں نے یہ انگریزی کا شارٹ فارم گھسیڑنا شروع کر دیا. ایک صاحب نے اپنی بیٹے کا کارڈ دیا شادی کا,
مولانا فلاں حسین MBBS ہیں، مولانا فلاں حسین MBBS. اب میں نے کارڈ دیکھا، میں نے کہا یہ تو کسی MBBS کا ہے، MBBS کا ہے. شادی میں نہیں گیا. شادی کے بعد ان سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے حضور آپ میرے بیٹے کی شادی میں نہیں آئے. میں نے کہا کیا کریں، آپ نے کارڈ پہ MBBS لکھا تھا، میں MBBS تو ہوں نہیں. کہنے مولانا آپ بھی پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں. MBBS مطلب میاں بیوی بچوں سمیت ہیں، شارٹ فارم ہے مولانا. ہم نے کہا جو اردو میں بھی شارٹ فارم آ گئی تو ہر چیز کی شارٹ فارم ہے، توجہ رکھیے گا. نعرہ حیدری کے آخر میں ہم کیا کہتے ہیں؟ یا علی. نعرہ حیدری ناد علی کا شارٹ فارم ہے، اگر آپ بیدار ہوں. ناد علی کا شارٹ فارم. نعرہ حیدری کے آخر میں کہتے ہیں یا علی، اور ناد علی کے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ یا علیو یا علیو یا علی. اچھا ناد علی کا شارٹ فارم ہے نعرہ حیدری. اچھا ہم پہ ایک الزام بھی آ جاتا ہے کہ یہ علی کا نعرہ لگاتے ہیں. ہم پہ الزام ہے نا، یہ شیعہ ہیں علی کا نعرہ لگاتے ہیں. ہم نے کہا ہم علی کا نعرہ نہیں لگاتے ہیں، علی کا نعرہ تو تم لوگ لگاتے ہو، ہم تو محمد کا نعرہ لگاتے ہیں. ہمیں کوئی تاریخ بتا دے، توجہ رکھیے، کوئی تاریخ بتا دے ہمیں کہ علی نے جنگ خیبر میں مرحب کا سر کاٹا ہو اور کہا ہو نعرہ حیدری. علی نے مرحب کا سر کاٹا، نعرہ حیدری کہا تھا؟ نہیں کہا تھا. پتھر پہ علم گاڑا، نعرہ حیدری نہیں کہا. خندق میں عمرو بن عبد کے سینے پہ سوار ہوئے، اس نے گستاخی کی، اتر آئے، مسلمان دور سے دیکھ رہے تھے، پھر اسے گرایا، پھر اس کے سینے پہ سوار ہوئے، پھر گلا کاٹا. جب گلا کاٹ لیا تو کیا کہا؟ نعرہ حیدری نہیں. پھر مجمع کو پتا کیسے چلے کہ علی نے خیبر کا در اکھاڑ لیا؟ مجمع کو معلوم کیسے ہو کہ علی نے مرحب کو مار ڈالا؟ مجمع کو معلوم کیسے ہو عمرو بن عبد کو مار ڈالا؟ علی جب بھی کوئی عظیم کام کرتے تھے، کوئی فتح کر خیبر کا در اکھاڑا، علی نے کہا نعرہ تکبیر. اگر توجہ آپ کی، علی نے مرحب کو مارا، کہا نعرہ تکبیر. مسلمان سمجھ گئے مرحب مارا گیا. علی نے اندر کو مارا، مسلمان لشکر سمجھ گیا کہ علی کامیاب ہو گئے. علی نے عمرو بن عبد کو مارا، کہا نعرہ تکبیر، مسلمان سمجھ گئے. تبھی تو کچھ لوگ دوڑ رہے تھے اور سلمان نے بیٹھے بیٹھے کہہ دیا اللہ کے رسول مبارک ہو، علی نے عمرو بن عبد کو مار ڈالا. اب مسلمان دوڑ کے آئے، اللہ کے رسول مبارک ہو، جنت جنت دے دیجئے. پیغمبر نے کہا تھا نا جو سب سے پہلے علی کی فتح کی خبر لے کے آئے گا اسے جنت دوں گا. لوگ چلے گئے دیکھنے کے لیے، کوئی ٹیلوں پہ، کوئی پہاڑوں پہ. سلمان بازو میں بیٹھے رہے. جیسے لوگوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا، سلمان نے کہا مبارک ہو. کہا تم نے کیسے پہچانا؟ کہا لوگوں کی ریس بتا رہی ہے کہ علی جیت گئے ہیں. تو علی نے جب بھی کوئی کام کیا تھا نعرہ تکبیر اللہ اکبر، علی جیت گئے. تو یہ نعرہ علی کا نعرہ کیا ہے؟ نعرہ تکبیر. پھر نعرہ حیدری کس کا نعرہ ہے؟ نعرہ حیدری کس کا نعرہ ہے؟ جب 39 دن تک جنگ خیبر فتح نہ ہوئی اور مسلمان لشکر پسپا ہو کے واپس آتا رہا، اللہ نے کہا جبرائیل جاؤ میرے رسول سے کہو پڑھے نعت علیہ. علی کے لیے علی کو بلاؤ تو دنیا مل کے، پوری امت مسلمہ مل کے علی کا نعرہ لگاتی ہے. واحد ہم ہیں جو محمد کا نعرہ لگاتے ہیں. اب بھی نعرہ نہ لگائے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟
یعنی پوری کائنات مل کے علی کا نعرہ لگاتی ہے، ہم اکیلے ہیں جو محمد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ تو ایک صلوات پڑھے بر محمد والے تھوڑا تھوڑا آگے۔ اور تھوڑا تھوڑا آگے، تھوڑا آگے آ جائیے آپ۔ یا تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جب کام فرشتوں سے کرواتا ہے، وسیلے سے کرواتا ہے تو کہتا ہے ہم نے کیا، اور جب خود کرتا ہے تو کہتا ہے میں نے کیا۔ ابراہیم منجنی کے چکروں میں جبرائیل آئے کا مدد کا نہیں چاہیے، جس سے ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ اب بتائیے آپ، جبرائیل چلے گئے؟ بتائیے جبرائیل چلے گئے کہ نہیں چلے گئے؟ جب ابراہیم کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے، ابراہیم نے مدد سے انکار کر دیا کہ تم سے نہیں چاہیے، جس سے ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کہہ دیا جبرائیل کا کام ختم ہو گیا۔ جبرائیل چلے گئے کہ نہیں چلے گئے؟ اگر آپ کی قرآن پہ نظر ہے، جبرائیل چلے گئے۔ پھر کہنے لگا جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، نار نمرود میں پھینکا گیا، تو ابراہیم نار نمرود میں پہنچے۔ قرآن کی آیت کیا ہے؟ وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ ہم نے کہا، جب کام وسیلے سے کرواتا ہے تب کہتا ہے ہم نے کہا۔ یہاں جبرائیل آئے تھے مگر چلے گئے، تو پالنے والے یہاں کون تھا جس کے وسیلے سے تو کہہ رہا ہے ہم نے آگ گلزار کرائی؟ وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ ہم نے کہا آگ گلزار ہو جا۔ پروردگار یہاں تو جبرائیل آئے اور چلے گئے، اب کون تھا؟ خدا کی قسم یہ آیت قیامت تک تشنہ تفسیر رہ جاتی، وہ تو خیر ہوئی۔ منبر کوفہ سے میرا مولا کہنے لگا انا الذی جعلت النار بردا وسلاما علی ابراہیم، وہ میں علی تھا جس نے ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار کر دیا تھا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ وہ میں تھا۔ کہا کہ جب کام فرشتوں سے کرواتا ہے تو کہا ہم نے کیا، اور جب خود کرنے لگتا کہا انما توفون، ہم بدلہ دیں گے، اجورکم یوم القیامہ، تمہارے سارے اعمال کا بدلہ۔ اچھا کرو گے تب بھی اس کا بھی بدلہ، برا کرو گے اس کا بھی بدلہ قیامت میں دیں گے۔ اب دیکھیے جو مین پوائنٹ ہے اور میری مجلس کا پورا خلاصہ، فمن زحزح عن النار۔ آج ہمارے یہاں بلکہ دنیا کا دستور ہے اور آدمی کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے، ہر کوئی کامیابی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، ہر کوئی کامیابی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ فلاں کا بیٹا انجینئر بن گیا، بہت کامیاب۔ فلاں کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، بہت کامیاب۔ فلاں صاحب نیتا بن گئے، کہا بہت کامیاب۔ کہ فلاں کا بیٹا باہر چلا گیا، بہت کامیاب۔ ہمارے یہاں معیار کامیابی کیا ہے؟ دنیا میں معیار کامیابی کیا ہے؟ کہ ڈاکٹر بن جانا معیار کامیابی ہے۔ لیکن کامیاب کب تک ہے؟ جب تک ڈاکٹر ہے۔ ادھر روح نکلی، مرحوم کے اشارے ثواب کی مجلس ہے، ادھر روح نکلی ادھر کامیابی ختم۔ انجینئر تھے، جب تک زندہ رہے کامیاب، روح نکلی کامیابی ختم۔ ڈاکٹر تھے، کچھ بھی تھے، کہ جب تک معیار کامیابی یہ ہے کہ جب تک زندہ رہو تب تک کامیاب، مر گئے کامیابی ختم۔ اللہ نے کہا کہ ہم ایسی کامیابی کو کامیابی نہیں مانتے۔ توجہ رکھنا، شاید یہ پیغام بھی ہو میرا آپ کے لیے۔ ہم ایسی کامیابی کو کامیابی نہیں سمجھتے۔ پھر کیسی کامیابی؟ کہ ایسی کامیابی پاؤ دنیا رش کرے اور ہمارے یہاں جنت پا جاؤ۔
ایسی کامیابی پاؤ ایک رات کا سفر کر کے حسین کے قدمے میں آ کے اور بن جاؤ. دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب. دنیا اتنی کامیاب کہ کل تک ان لوگوں کی سب میں تھے جن پہ لعنت ہوتی تھی، آج وہاں سے نکل کے اس سب میں آ گئے جن پہ سلام بھیجا جاتا ہے. اب بھی صلوات نہ پڑھے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یا الہی نہ بنا مجھ کو سکندر کی طرح. سبحان اللہ. یا الہی نہ بنا مجھ کو سکندر کی طرح، اور میری تقدیر بدل حر کے مقدر کی. سبحان اللہ. سارا صلوات. اللہ. وقت ہو گیا ہے تقریباً. بس میں آخری مرحلوں میں ہوں. یا الہی نہ بنا. مجھے بھی یاد آ جاتا ہے شعر، کیا کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے، وہ کہیں گے کہ الہی کون سے گلشن سے منگوائے گئے، الہی کون سے گلشن سے منگوائے گئے وہ 72 پھول جن میں ایک بھی کانٹا نہ تھا. وہ 72 پھول جن میں ایک بھی کانٹا نہ تھا. تو کامیابی کیا ہے اللہ کی نظر میں؟ کہ دنیاوی کامیابی نہیں، وہ کامیابی نہیں جو فنا ہو جائے. کامیابی ایسی ہو دنیا رشک کرے، قیامت میں جنت ملے. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ. اب جملہ سنیے گا میری مجلس کا خلاصہ. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَهُوَ فَازَ. کامیابی یہ ہے جو روز قیامت جہنم میں جانے سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. اصل کامیابی یہی ہے. اور جو ایسا کامیاب ہو جائے خدا کی قسم اس سے بڑی کامیابی نہیں ہوگی. ایک چھوٹی سی روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ میری مجلس کا محصل آپ تک پہنچ جائے اور کامیابی کا مقصد سمجھ میں آ جائے. چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. لبنان میں ایک شہر ہے جبل عامل. جبل عامل آج بڑے شہروں میں آتا ہے. وہاں کا ایک اہل بیت کا چاہنے والا اپنے زمانے چھٹے امام کے زمانے میں جبل عامل سے نکلا. توجہ رکھیے گا کامیابی کیا ہے، کامیابی کسے کہتے ہیں. جبل عامل سے نکلا حج کے ارادے سے. حج کے لیے جانے سے پہلے سوچا چھٹے امام میرا مولا مدینے میں رہتا ہے تو مولا کی زیارت کرتے ہوئے پھر مکہ جائیں گے. جبل عامل سے چلا، مدینہ آیا، امام کی زیارت سے مشرف ہوا. بہت جلدی سنا رہا ہوں میں. امام کی زیارت سے مشرف ہوا، مصافحہ کیا، امام سے باتیں کی. 3 دن رکا. 3 دن رکنے کے بعد اب مکے حج کے لیے جانے لگا. کامیابی کیا ہے میں بار بار سمجھا رہا ہوں تاکہ ذہن میں بات رہ جائے اور کامیابی کا مفہوم سمجھ میں آ جائے. جب حج کے لیے جانے لگا تو ایک مرتبہ امام کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑا. امیر آدمی تھا، پیسے والا تھا. کہ مولا یہ 10,000 درہم رکھ لیجئے، مولا یہ 10,000 درہم رکھ لیجئے اور میرے جانے کے بعد مدینے میں میرے لیے ایک گھر خرید لیجئے گا. مولا مدینے میں میرے لیے ایک گھر خرید دیجئے گا. امام نے 10,000 درہم لیے، رکھ لیے. یہ چلا گیا حج کے لیے. حج پہ گیا، 10,000 درہم ادھر میرے مولا نے غریبوں میں سادات میں تقسیم کر دیے. اللہ اکبر. ابن رسول اللہ وعدہ خلافی. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. امام نے فقیروں مسکینوں غریبوں سادات میں وہ 10,000 درہم تقسیم کر دیے. اس شخص نے حج کیا. حج کرنے کے بعد پھر واپس مدینہ آیا، امام کی زیارت سے مشرف ہوا، زیارت کر چکا، اب چلنے لگا اپنے وطن کی طرف.
تو کہتا ہے مولا، جملہ سنیے، مولا میں نے آپ کو 10,000 درہم دیے تھے گھر خریدنے کے لیے، مولا کیا آپ نے گھر خرید دیا؟ آپ نے میرا گھر خریدا ہے؟ امام نے فرمایا کیا میں تجھے بینامہ لکھ دوں؟ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَهُوَ فَازَ، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہی کامیاب ہے۔ امام نے کہا کیا بینامہ لکھ دوں؟ کہ مولا اگر آپ کے ہاتھ کی تحریر مل جاتی، تمہارے تو وارے نیارے ہو جاتے نا مولا۔ کاغذ منگایا، قلم منگایا۔ اب جملہ سننا جس کے لیے میرے پوری مجلس کا خلاصہ میں، میری محنت پوری ہے اور میں دعا کا طالب ہوں۔ قلم منگایا، کاغذ منگایا، امام نے لکھا کہ جعفر ابن محمد نے فلاں شخص کے لیے، توجہ رکھنا، فلاں شخص کے لیے جنت میں ایک گھر خریدا ہے، جنت میں ایک گھر خریدا ہے جس کا ایک پڑوس محمد عربی سے ملتا ہے، دوسرا پڑوس علی ابن ابی طالب سے ملتا ہے، تیسرا پڑوس حسن مجتبیٰ سے ملتا ہے، چوتھا پڑوس حسین ابن علی سے ملتا ہے۔ اس کے بعد پوچھا بھائی کیا تو اس گھر سے راضی ہے؟ کیا تو اس گھر سے راضی ہے؟ آپ سوچئے، کامیابی، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ کہا بھائی جس سے راضی ہے؟ کہ مولا میری تو زندگی کا سرمایہ ہے یہ، خوشی خوشی لیا مولا میں راضی ہوں، خوشی خوشی لیا، گھر آیا، گھر آنے کے بعد وہ تحریر لوگوں کو دکھائی، یہ میرے مولا نے دی ہے، دیکھو جب میں مر جاؤں تو یہ تحریر میرے کفن میں رکھ دینا، تحریر میرے کفن میں رکھ دینا۔ اور میں ایک جملہ کہہ دوں، یہ تو ہمارے امام ہیں، ان کی تو شان ہی عظیم ہے، ارے ان کے تو دیوانے بھی جنت کا سودا یوں کر دیا کرتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ وصیت کی کہ جب میں گھر آ جاؤں، جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں یہ تحریر رکھ دینا، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَهُوَ فَازَ، وہی کامیاب ہے۔ جب اپنے وطن میں آیا، زندگی کے دن پورے کیے، جب مر گیا لوگوں نے تحریر کفن میں رکھ دی، شام کو دفن کر کے آئے، اب صبح کو جب لوگ وہاں پہنچے تو کیا دیکھا؟ قلم قدرت سے لکھا ہوا تھا جعفر ابن محمد نے جو وعدہ کیا تھا وہ اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے عزیزان محترم؟ اچھا، ایک مرحوم کی شاید صاحب آپ کی مجلس ہے، شاید میری آواز میری ماں اور بہنوں تک پہنچ جائیں، ایک پیغام دے دوں میں آپ کو، آپ کے ذریعے اپنی ماں اور بہنوں کو۔ آپ دیکھیے دستور دنیا یہ ہے، دنیا کا دستور یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کا باپ مرنے لگے، بیٹی اپنے سسرال میں ہو تو بیٹی 7 تالے توڑ کے دوڑتی ہے کہ باپ کی صورت دیکھ لے، ہے نا؟ اچھا، یہ فطرت ہے، اس سے کوئی روک نہیں سکتا۔ بیٹی روتی ہے، پیٹتی ہے، لیکن بیٹی اگر باپ کی صورت دیکھ لے اس کا فائدہ مرنے والے کو کیا ہوگا؟ دیکھیے ہمارے یہاں حلال حرام نہیں دیکھا جاتا، اگر شوہر نے منع کر دیا، عورت کا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا حرام ہے، کہ جب سے نکلی ہے جب تک واپس نہیں آتی 70,000 فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں، ہے نا؟ اب یہاں نہیں دیکھا جاتا، ارے فلاں کا باپ مر رہا تھا تو کیسے نہیں جاتی؟ نہیں۔ مدینے میں ایک جوان تھا، نوجوان، پیغمبر کے بعد درس حاصل کرتا تھا۔
ایک روٹا پیٹتا ہوا آیا، یا رسول اللہ کا غضب ہو گیا، کہا ہوا کہ میرا باپ بیمار ہو گیا، بہت زیادہ بیمار ہے، اور میری ایک ہی بہن ہے، توجہ رکھنا، ایک ہی بہن ہے میری، میرا باپ کی تمنا ہے کہ بیٹی کو دیکھ لے، بہت شدید بیمار ہے میرا باپ، اور اس کی تمنا ہے کہ اپنی اکلوتی بیٹی کو دیکھ لے۔ پیغمبر نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہ میں اپنی بہن کے گھر، توجہ رکھنا، بہن کے گھر گیا، بہن سے کہا تجھے بابا نے بلایا ہے، تو بہن نے مجھ سے کہہ دیا کہ میرا شوہر مدینے کے باہر گیا، توجہ رکھنا، میرا شوہر مدینے کے باہر گیا ہے، اور وہ مجھ سے کہہ کے گیا ہے جب تک میں واپس نہ آؤں گھر کے باہر نہ جانا۔ پیغمبر اللہ کے رسول بانی شریعت سے زبان کر رہا ہے، اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے میرے بابا کی تمنا ہے پوری ہو جائے۔ پیغمبر کو کیا چاہیے تھا؟ بانی شریعت دے۔ آج ہمیں چھوٹا سا عہدہ مل جاتا ہے، مولوی صاحب بن گئے، امام جماعت بن گئے، تو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ملا میاں بن گئے ہیں۔ اب پیغمبر ہے، بانی شریعت ہیں، پیغمبر کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول آپ کہیے کہ وہ میرا باپ بلا رہا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، چلی جائے۔ پیغمبر کہہ سکتے تھے نا کہ چلی جاؤ۔ پیغمبر نے کہا جب اس کا شوہر منع کر کے گیا ہے تو میں کون ہوتا ہوں شریعت میں دخل دینے والا؟ اللہ اکبر، میں کون ہوتا ہوں شریعت میں دخل دینے والا؟ اس کا شوہر منع کر کے گیا، وہ نہیں جا سکتی، شریعت ہے۔ دوسرا روز ہوا، یا رسول اللہ میرا باپ مرنے کے قریب ہے، اور اس کی تمنا ہے کہ آخری بار بیٹی کا دیدار کر لے۔ اچھا بیٹی اگر باپ کو دیکھ بھی لے تو کون سے اس میں سرخاب کے پر لگ جائیں گے؟ مرنا تو ہے ہی، توجہ رکھیے گا، مرنا تو ہے ہی۔ اللہ کے رسول میں اپنی بہن کے پاس گیا تھا، اس نے کہا میرا شوہر منع کر کے گیا ہے، جب تک کہ میں نہ ہوں گھر کے باہر نہ جانا، میں نہیں جا سکتی۔ اللہ کے رسول آپ کہیے کہ پیغمبر نے کہا میں نہیں کہہ سکتا۔ تیسرے دن روتا ہوا آیا، پیغمبر نے کہا کیا ہوا؟ کہ میرا بابا دنیا سے انتقال کر گیا، اور میری بہن کو بلاتا رہا، میں اپنی بہن کے پاس گیا کہ آخری بار باپ کا چہرہ دیکھ لو، کاش میرا پیغام پہنچ جائے۔ باپ بلاتا رہا اکلوتی بہن کو میری کہ میرا آخری بار میں چہرہ دیکھ لو، اب میں گیا کہ باپ مر گیا ہے، اس کا آخری بار چہرہ دیکھ لو۔ پیغمبر نے کہا تیری بہن نے جواب کیا دیا؟ کہا وہی جواب کہ میرا شوہر مدینے کے باہر گیا ہے اور کہہ کے گیا ہے کہ جب تک میں نہ ہوں گھر کے باہر نہ جانا۔ نہیں آئی، باپ کو دفن کر دیا۔ تین دن کے بعد جب وہ جوان درس میں آیا، جملہ سننا، درس میں آیا، پیغمبر نے کہا خیریت؟ کہا ہاں خیریت۔ کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا؟ کہا ہاں۔ بہن نہیں آئی؟ کہا نہیں آئی۔ کہا اگر باپ کو دیکھ لیتی تو کیا مل جاتا؟ دیکھیے فطرت انسانی ہے، وہ اسے کرنا چاہیے، کرے، میں اسے منع نہیں کرتا ہوں، لیکن میں ایک چیز بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر دیکھ لیتی تو خالی دل کو سکون ہوتا، روتی، آنسو بہاتی، اور کیا کر سکتی تھی؟ کہاں اللہ کے رسول؟ پیغمبر نے کہا کیا میں تجھے ایسی چیز بتاؤں جو اس نے شریعت پہ عمل کر کے تیرے باپ کو دی ہے؟ تیری بہن نے شریعت پہ عمل کر کے جو تیرے باپ کو دی ہے۔ کہنے لگا اللہ کے رسول بتائیے۔ کہا تیرا باپ، پیغمبر نے فرمایا کیا تیرا باپ بہت بڑا گناہگار نہ تھا؟ کیا تیرا باپ بہت بڑا گناہگار نہ تھا؟ کہاں اللہ کے رسول میرا باپ بہت بڑا گناہگار تھا، یہ خرابی تھی، یہ خرابی تھی، یہ خرابی تھی، یہ گناہ کرتا تھا، یہ گناہ کرتا تھا۔ پیغمبر نے کہا تجھے معلوم ہے تیری بہن نے جو شریعت پہ عمل کیا ہے اس کا ثواب کیا ہوا ہے؟ اگر چلی جاتی تو رو دھو کے واپس آ جاتی، تیرے باپ کو کچھ نہیں ملتا، مرنے والے کو کچھ نہیں ملتا۔ کہ تجھے معلوم ہے ثواب کیا ہوا؟ کہا یا اللہ کے رسول آپ بتائیے۔ کہ جب تیری بہن نے اللہ کی شریعت کے قانون پہ عمل کیا تو جب تیرا باپ دفن ہوا تو پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ اس پہ عذاب نہ کرنا، کیونکہ مجھے شرم آتی ہے اس کی بیٹی میرے قانون پہ عمل کرے، اسے میں عذاب کیسے دے سکتا ہوں؟
आल मोहम्मद। आज अगर दुनिया की बेटियां ऐसी हो जाएं, बस अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन बेटी ऐसी हो जो शरीयत पे अमल करे, बेटी अमल करेगी, बाप की बख्शिश हो जाएगी। और क्या चाहिए इससे बड़ा, और सवाब क्या चाहिए कि बाप बख्श दिया जाए। ये मरहूम जो दुनिया जिनके इसाले सवाब की मजलिस है, खुदा गरीक़ रहमत करे और उनकी दर्जात को बुलंद करे। हो सकता है उनकी भी कोई बेटी हो। मैं कहूँगा बेटी अगर बेटी है तो बाप के लिए इसाले सवाब करना ना भूले, क्योंकि बेटियाँ अपने बाप के नज़दीक बड़ी कुर्बत रखती हैं। बेटियां अपने बाप के नज़दीक बड़ी कुर्बत रखती हैं और बेटियों को बाप से बड़ी मोहब्बत होती है, और इसी तरह बाप को बेटियों से बड़ी मोहब्बत होती थी। सकीना जब रोती थी ना, एक जुमले में मसाइब तक आ गया। सकीना जब रोती थी ना तो हुसैन तड़प जाते थे। सकीना रोया न करो, तेरे रोने से हुसैन का कलेजा छलनी हो जाता है। अजरकुम अल्लाह। मगर आप अंदाज़ा लगाइए, असर आशूर के बाद, असर आशूर के बाद जब शिमर ने तमाचा मारा हो, अजरकुम अल्लाह, मौला आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। तमाचा मारा। अच्छा आप क्या समझते हैं, 4 बरस की बच्ची है? तसव्वुर कीजिए, थोड़ा सा तसव्वुर कीजिए कैसे तमाचा मारता था शिमर, मालूम है? 4 बरस की बच्ची है, रिदा छीन ली, बाल पकड़े और सकीना के रुखसार पे बाल पकड़ के बच्ची के रुखसार पे तमाचा मारता था। तमाचा मारा, सकीना जब तड़प के कहती थी बाबा बचाइए, तो आप सोचिए हुसैन के कलेजे पे क्या गुजर जाती होगी। अरबाबेदा, शाम गरीबा बड़ी क़यामत की शाम थी। मुझे नहीं मालूम आप कैसे समाअत करेंगे, आपकी मर्जी है। सैयदा को बुरसा देना है, आ गई होगी यही कहीं बीबी। बड़े खुश नसीब हो आप। अरबाबेदा, अपनी किस्मत पे नाज किया करो, क्योंकि हमारी आंखों को पोंछने अरे खातूने जन्नत आ जाती है। आ गई होगी यही कहीं हुसैन की दुखिया माँ। और मेरा दिल कहता है जब हुसैन की मजलिस होती है तो हमारे ज़माने कहीं हम यही कहीं बैठे होंगे। हाय तड़प तड़प के रोते हैं, कब वो वक्त आएगा जब अपने अली असगर के खून का बदला लेंगे। मौला आपकी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। आ गई होगी बीबी। अच्छा, हमारा अकीदा है, आप सुनते भी रहते हैं, हम भी आते हैं, इम्मा आते हैं, मासूमीन आते हैं, शहजादी आती है। इन्हीं शहजादियों में आने वालों में एक आने वाली और है। हाय शाम से आती है, आज भी बाजुओं में रस्सी के निशान। हुसैन की दुखिया बहन ज़ैनब आती है, ए मेरे माजाए पे रोने वालों। अजरकुम अल्लाह। एक जुमला और सुन लेना, इन्हीं आने वालों में एक बीबी और है। साहिबाने औलाद बैठे हैं, जुमला सुनिएगा। एक बीबी और है, जब तुम रोते हो ना शाम के जिंदान से 4 बरस की सकीना आ जाती है। आज भी रुखसार नीले, कानों से खून बहता है, आगे जले हुए दामन को उठाती है। ए पालने वाले, ये मेरे बाबा के मातमदार आए हैं। ए परवरदिगार, ये रो रहे हैं पालने वाले, मगर मुझसे पूछ, जब भी हाय बाबा कहती थी शिमर का तमाचा। अजरकुम अल्लाह। आ गई शाम गरीबा। अरबाबेदा, खैमे जल गए। ज़ैनब ने सैयद सज्जाद से पहला मसला उनकी इमामत का पूछा, बेटा
یہ بتاؤ ہم خیموں میں چل جائیں یا باہر نکلیں؟ سجاد نے کہا پپی اماں خود بھی نکلیے مجھے بھی نکالیے۔ خیمے جل گئے۔ شام میں غریبہ کا عجب منظر تھا، بیویاں جلتی ہوئی خاک، تصور کیجئے گا جلتی ہوئی خاک پہ بیٹھی ہیں، سامنے سناٹے کا عالم ہے، کچھ لاشیں ہیں جن کے جسموں پہ سر نہیں ہے، دور خیموں کی جلتی جلتی ہلکی ہلکی روشنی ہے، ادھر نہر کے کنارے یزیدی لشکر میں شادیانے ہیں، ادھر کہیں اکبر کا لاشا ہے، کہیں یونو محمد کے لاشیں ہیں، کہیں قاسم کا پامال لاشا ہے، کہیں علی اصغر کا لاشا ہے، کہیں حسین کی میت ہے، کہیں دریا کے کنارے عباس کٹے ہوئے بازو، بیویاں خاک میں بیٹھی ہیں، چادریں چھن چکی ہیں، سہمے ہوئے بچے ہیں، سہمے ہوئے بچے ہیں ماؤں کی گود میں۔ ہائے کوئی بچہ پانی کا شکوہ نہیں کرتا، کوئی بچہ پانی نہیں مانگتا، کیوں؟ اب تک جو سکینہ کے ساتھ الاتش چلا رہے تھے ان بچوں کو کیا ہو گیا؟ جملہ سنیں گے، سارے بچے خاموش ہیں اس لیے کہ معلوم ہے عباس مارے گئے۔ ارباب ازا رات شام غریبہ جب ڈھلنے لگی ہے نا، ڈھلنے لگی ہے، زینب نے ام کلثوم سے یہی تو کہا تھا بہن ذرا بچوں کا شمار کرنا، بچے گنے، کہا بہن ایک بچی نظر نہیں آتی۔ ہائے بچی نظر کا کون؟ کہ میرے بھیا کی نشانی سکینہ دکھائی نہیں دیتی۔ زینب نے کہا ام کلثوم میں نے اپنے بھیا سے وعدہ کیا ہے سکینہ کی حفاظت کروں گی، ارے ذرا ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ اب جملہ سننا، زینب و ام کلثوم بچی کو تلاش کرنے کے لیے جب جنگل میں چلی ہیں تو سامنے سے حمید ابن مسلم آتا ہوا نظر آیا۔ حمید ابن مسلم سے زینب نے پوچھا، جملہ سننا، زینب نے پوچھا بھائی کیا کسی بچی کو ادھر جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا؟ حمید نے کہا بی بی ہم نے کسی بچی کو نہیں دیکھا، ہاں جب شام کو خیمے جل رہے تھے تو ہم نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی جس کے دامن میں آگ لگی تھی۔ حاضرکم اللہ، جس کے دامن میں آگ لگی تھی، مجھے نہیں معلوم آپ کیسے سنیں گے، آپ جانے بی بی زہرا جانے، لیکن جملہ سن لیں، جس کے دامن میں آگ لگی تھی، میں نے دیکھا بچی کا دامن جل رہا تھا، میں آگے بڑھا، میں نے سوچا بچی کے دامن کی آگ بجھا دوں، جیسے قریب گئی بچی نے مجھے روک دیا، اے بھائی رک جا، ارے ہم اطرت اہل بیت ہے، نامحرم میرے قریب نہیں آ سکتا۔ آج کو اللہ مرد میں سلامت رکھے اور تمہیں کوئی غم نہ دے۔ زینب نے بھائی پھر بچی کدھر چلی گئی؟ اس نے اشارہ کیا جنگل کی طرف چلی گئی۔ ہائے زینب نے سمجھا سکینہ عباس کے لاشے پہ چلی گئی ہوگی، اگر سکینہ عباس کے لاشے پہ گئی ہوگی، ایک غیرت دارو جملہ سننا زینب کا، اگر سکینہ عباس کے لاشے پہ گئی ہوگی تو میرا غیرت دار بھیا ارے برداشت نہ کر سکے گا، میرا غیرت دار بھیا برداشت نہ کر سکے گا، ارے سکینہ سے شرمندہ ہے۔ زینب ام کلثوم آگے بڑھی، ترائی کی طرف جا رہی تھی، آواز دیتی تھی سکینہ، ارے ترائی کے قریب پہنچی، کٹی ہوئی لاش سے آواز آئی شہزادی ادھر سکینہ نہیں ہے، ادھر نانا۔ عباس بہت شرمندہ، عباس بہت شرمندہ ہے۔ بس میں پڑھ کر ختم کر دیتا، لیکن دو جملے اور سن لیجئے۔ زینب تلاش کرتی ہوئی ایک نشیب کے قریب پہنچی، جب نشیب کے قریب پہنچی زینب نے آواز دی سکینہ، سکینہ کدھر ہو؟ نشیب سے آواز آئی زینب ارے ذرا آہستہ بولو، ارے کئی دن کی جاگی ہوئی میری بچی ارے سو گئی ہے۔ آجرکم اللہ، زینب آواز کے سہارے پہنچی، نشیب میں اتری، کیا دیکھا؟ ایک لاشا ہے، ہائے جسم پہ سر نہیں، ارے بدن پہ لباس نہیں۔ سکینہ
सीने पे सर रख के सो रही है। जुमला सुनना, ज़ैनब ने चाहा सकीना को उठाए, एक मर्तबा क्या देखा, लाश के दोनों हाथ बच्ची के ऊपर है। ज़ैनब ने उठाना चाहा, आवाज आई, ज़ैनब आहिस्ता से उठाना, अरे मेरी बच्ची अगर जा गई फिर सो ना पाएगी। आजुकुमुल्लाह। ज़ैनब ने सकीना को उठाया, सवाल किया ना, बेटी ये किसका लाशा है? कहा मेरे बाबा का लाशा है। कहा तुमने कैसे पहचाना? लाश की पहचान दो तरह से होती है, या जिस्म पे सर हो या बदन पे लिबास हो। इसके ना जिस्म पे सर है ना बदन पे लिबास है। सकीना ने कहा बुबी अम्मा जब मेरा दामन जल रहा था और मैं फरियाद के लिए बुला रही थी, इसी जंगल में पहुंची, इसी नशेर से आवाज आई, एलैया एलैया सुकैना बुनैया, ऐ सकीना इधर आ जाओ। मैं करीब पहुंची, लाशे से दोनों हाथ बुलंद हो गए। मैं समझ गई ये मेरे बाबा का लाशा है। बस आपने सुन लिया। मैं एक छोटी सी जहमत देना चाहता हूँ आपको। सकीना को ज़ैनब लाई, बच्चों में सुला दिया। थोड़ी देर के बाद पानी आया, पानी का कूजा ज़ैनब ले लिया, सकीना के करीब आई, उठो सकीना पानी आ गया। हाँ, अब्बास का अलम उठाने वालों, अब्बास का मातम करने वालों, जब भी किसी ने बच्चों की प्यास सुनी है तो यही पूछा है अब्बास कहाँ है? सकीना से ज़ैनब ने कहा सकीना उठो पानी आया है। अब बच्ची बेदार हुई, उठ के बैठी, आवाज दी, पुप्पी अम्मा क्या मेरा चचा अब्बास आ गया? ज़ैनब ने कहा नहीं, यजीद के लश्कर की तरफ पानी आया है। सकीना ने कहा पुप्पी अम्मा आप भी तो प्यासी हैं, आप पी लीजिए। ज़ैनब ने कहा नहीं, हमारा दस्तूर है, पहले छोटों को पिलाते हैं फिर बड़े पीते हैं। सकीना ने कूजा लिया, मख्तल की तरफ बढ़ने लगी। ज़ैनब ने कहा सकीना कहाँ जा रही हो? अभी अभी आपने कहा है पहले छोटे पीते। अरे मेरा छोटा भैया अली असगर, अरे 3 दिन का प्यासा, अरे गले पे तीर का है। आपने सुन लिया, मैंने पढ़ दिया। ज़ैनब ने सकीना को सुला दिया। अब ज़ैनब पहरा दे रही थी, हाथ में जली हुई चोट थी, आज ज़ैनब अब्बास बनी हुई थी। आपको मालूम है अली आए हैं, ज़ैनब ने अली से बात की है। एक मरतबा आधी रात गुजरी, एक शख्स आता हुआ नजर आया। ज़ैनब ने कहा आने वाले अब अभी ना आना, अभी बच्चे सोए हैं, अगर उठ गए तो फिर सो न सकेंगे, आने वाला नहीं रुकता। एक मरतबा ज़ैनब ने कहा ए भाई मैं मना करती हूँ, तू क्यों नहीं रुकता? अब क्या रखा है? कल दिन के उजाले में लूट लेना। आने वाला नहीं रुका। आने वाला जब नहीं रुका, अली की बेटी को दिल भर आया। एक मर्तबा कहने लगी है आने वाले तूने क्या समझा मेरा अब्बास मारा गया? ए आने वाले तू क्या समझता है मेरा अकबर मारा गया? ए आने वाले कि तू समझता है मेरा हुसैन मारा गया? अरे अरे ये मत समझना कि ज़ैनब गरीब हो गई, ये मत समझना ज़ैनब मजबूर हो गई, यही नजब करीब में है। अरे मेरा बाबा अली नजब में सो रहा है, अगर आवाज दूंगी अरे मेरा बाबा आ जाएगा। इतना सुनना था, ज़ैनब ने नजामे फरस पे हाथ डाल दिया। आने वाले ने चेहरे, बस मैं पढ़ चुका आखिरी जुमला, आने वाले ने चेहरे से नकाब को हटा दिया। ज़ैनब ने पहचाना मैं तेरा बाबा अली। अब आपको जुमला पे पेश करना था। अगर मेरी माएँ और बहनें सुन रही हैं तो ये खास तौर से जुमला उनके लिए। आपने सुना है कि ज़ैनब अली आए, ज़ैनब ने अली से फरियाद की। फरियाद अभी नहीं की, अभी फरियाद नहीं की। जैसे अली ने चेहरे से नकाब हटाया, ज़ैनब ने देखा सामने मेरा बाबा है। अब जुमला सुनना, ज़ैनब ने लजामे फरस को छोड़ा, लजामे फरस को छोड़ा और उस तरफ मुड़ी जिस तरफ बीबियां बैठी थी, और वो मुड़ के कहती है ए भाभी उम्मे लैला, ए भाभी उम्मे फरवा, ए भाभी उम्मे रबाब, क्या किसी के पास चादर है? अरे क्या किसी के पास चादर है? अरे मुझे दे दो। रबाब ने कहा ज़ैनब बाबा आया है। अरे चादर क्या करोगी?
ارے زینب نے کہا یہی تو وجہ ہے آج تک بچپن سے آج تک اپنے بابا کے سامنے بغیر چادر کے نہیں آئی، اب میرا بابا آیا ہے۔ بیویوں نے کہا زینب ارے چادر نہیں، اب زینب مڑی علی کے قدموں پہ سر رکھ دیا، اے بابا آپ آئے، میرا عباس مارا گیا، میرا اکبر مارا، اے بابا میری چادر اتر گئی، سکینہ آئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الہی بحق الزہراء بیہا وبعلہا وبنیہا، پروردگار تجھے تیری عظمت و جلالت کا واسطہ، پروردگار تجھے محمد والے محمد بالخصوص شہدائے کربلا و سرائے کربلا کا واسطہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما۔ جن مرحوم کے اصحال ثواب کی مجلس ہے ان کے درجات کو بلند فرما، پروردگار ان کی مغفرت فرما، پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، جو مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو مقروض ہے جناب مسلم کے طفیل میں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو حج و زیارات کے متمنی ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، پالنے والے جو مریض ہیں بحق بیمار کربلا انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، یا اللہ جنہوں نے التماس دعا کہا ان کی دعاؤں کو پورا فرما، پالنے والے جو محمد والے محمد کا واسطہ جن مومنین و مومنات کی طبیعت ناساز ہے اور انہوں نے دعا کے لیے کہا، پروردگار انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ جو بے روزگار ہیں روزگار عنایت فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت عنایت فرما، پالنے والے ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو، نونہالوں کو سیرت اون محمد پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے نوجوانوں کو سیرت قاسم ابن حسن پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے جوانوں کو سیرت علی اکبر پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے بزرگوں کو سیرت حبیب ابن مظاہر پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، بالخصوص جنت البقیع کے خوبصورت تعمیر کے اسباب فراہم فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ اللهم صل على محمد وآل محمد